ایسی اچھی نیند آتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ ادھر ادھر وہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں, بہت ساؤنڈ اور ڈیپ سلیپ آتی ہے. جزاک اللہ. حضرت ایک ای میل دیکھتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم آپ کو بہت کال کرتے ہیں مگر ہر ٹائم بزی ہی فون ہوتا ہے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ایکچولی کالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مجھے سوال کرنا ہے اپنے بھائی کے بارے میں. 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہا اور اب تو بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے. کھانے کے وقت اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے, لڑائیاں شروع کر دیتا ہے. ہم نے بہت دوا کروائی ہے اور میری امی نے بہت قرآنی سورہ پڑھ کر بھی پانی پہ بھی دم کر کے اس کو پلایا ہے, کچھ بھی فرق نہیں پڑا. پلیز مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے تاکہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے. جی اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 مرتبہ سورہ قریش, یہ اول آخر 11 دفعہ دروشی پڑھنا ہے. تو یہ پانی پہ دم کر کے یا کسی بھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں. 7 دن تک یہ اس کو یہ کھلائیں بلا ناغہ. انشاءاللہ اس کی بھوک کھل جائے گی اور انشاءاللہ کھانا بھی کھائے گا اور جو اس کو غصہ آتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے, وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 دفعہ سورہ قریش, اور یہ آپ نے 71 دن کرنا ہے. 71 ڈیز دن کی نیت سے شروع کر دیں, انشاءاللہ 7 دن میں کام ہو جائے گا. غزالہ ہیں جی لائن پہ کینیڈا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ہلو. جی وعلیکم السلام, میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے, اس کے بارے میں بولنا تھا. جی وہ 6 سال کا ہونے والا ہے لیکن بات نہیں کرتا ہے بالکل. اچھا. اور ڈاکٹرز کو دکھایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دماغ صحیح نہیں ہے اس کا, چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے اور مطلب اسکول میں بھی بہت زیادہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ پڑھتا نہیں ہے, بات نہیں کرتا بالکل. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اس کے لیے آپ 2 عمل کریں. ایک تو سورۃ والناس, قرآن کریم کی آخری سورت, یہ روزانہ 21 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے, پانی وانی پہ دم کر کے اس کو پلا دینا ہے. یہ مغرب کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 1 چمچ جو ہے ٹی سپون جو ہے شہد لے لیں, اس پہ سورۃ والتین 7 دفعہ دم کرنی ہے اور وہ 1 چمچ شہد دن بھر میں اس کو چٹا دینا ہے. تو یہ 2 عمل آپ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں, انشاءاللہ اس سے پہلے ہی بچہ آپ کو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بات بھی کرے گا انشاءاللہ. اچھا حضرت, اسی طرح کی ایک اور ای میل بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا 4 سال کا ہے لیکن وہ بولتا تو ہے لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جیسے لام ہے تو وہ نہیں کہہ پاتا, یعنی کوئی لکنسی ہے زبان میں. تو اس کے لیے بھی یہی عمل کریں. یہ عمل بالکل یہ عمل کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. صبا ہیں جی لائن پہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں کینسس سے کال کر رہی ہوں. کینسس. جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے اور ماشاءاللہ سے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے, یہیں ہوتی ہے امریکہ میں, لیکن H1 پر ہے. تو ہم جو ہے اس کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان ہیں کہ وہ کچھ بات نہیں بن پاتی ہے, کچھ کبھی اس کو نہیں پسند کرتے ہیں, کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتے لوگ. تو اس حوالے سے اگر آپ مجھے کچھ بتا سکیں. کیا عمر بتائی آپ نے؟ جی عمر کیا بتائی؟ جی ان کی 31. اچھا 31 اور H1 پہ ہیں. جی تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں نا کہ ویزے کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا؟ یہ مجھے یہ بھی نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ ممتحنہ 5 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کریں, اور اس کے علاوہ یا لطیفو 1111 دفعہ, اول آخر 11 دفعہ درود شریف, یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اور اپنے پاس 11 کالی مرچیں رکھ لینی ہیں, ان 11 کالی مرچوں پہ پھونک دینا ہے اور ان کو آگ میں جلا دینا ہے اور دعا کرنی ہے. 71 ڈیز یہ دونوں عمل کرنے ہیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رشتہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حضرت, ایک خاتون ہے بڑی پریشان ہے, انہوں نے ای میل کیا کہ ان کے ہسبینڈ کوئی بزنس خریدنا چاہتے ہیں, شراب کا بزنس. یہ بڑی پریشان ہے. انہوں نے بہت کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ ہی بزنس نہ لیں, لیکن وہ خامد کوئی بات نہیں ان کی سن رہے اور بضد ہیں کہ وہ شراب کا کاروبار کریں گے. تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسی دعا بتائیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں. اس کے لیے ایسا کریں, سورۃ تبت یدا, یہ قرآن کریم کے آخری پارے میں چھوٹی سورت, سورۃ تبت یدا 19 دفعہ آپ نے مغرب کے بعد پڑھنی بغیر بسم اللہ کے.
دروشی بھی نہیں پڑھنا آپ نے اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی, اور یہ نیت کر کے پڑھنی ہے کہ یہ اس شراب کے بزنس سے باز آ جائے اور جو بھی ان کی نیت ہے اس سے باز آ جائے. تو یہ آپ نے 19 دن کی نیت سے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ اس سے باز آ جائیں گے, حالات ایسے بن جائیں گے کہ وہ انشاءاللہ کوئی نیک روزگار اختیار کر لیں گے انشاءاللہ. اسفر علی ہیں جی کینیڈا سے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی. وعلیکم میں السلام. کیلگری کینیڈا سے بول رہا ہوں. جی جی قادری. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے حضرت سے کہ جیسے کہ بقرعید قریب آنے والی ہے, جی جی تو ہمارے کچھ حضرات ہیں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ جو لوگ مقروض ہیں کیا ان کے اوپر بھی قربانی فرض ہے؟ مقروض ہیں لیکن وہ قرض ادا بھی کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں پر کیا قربانی جو ہے وہ کرنا فرض ہے یعنی؟ اچھا یہ قرض کس قسم کا ہے جی؟ قرض جیسے یہاں پہ عام طور پہ یو ایس کینیڈا کے اندر عام طور پہ یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کریڈٹ کارڈ کا قرضہ ہے, کریڈٹ کارڈ کا قرضہ ہے, اور ایک ہے کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اپنی ایمرجنسی کے لیے, ضرورت کے لیے, ایک وہ, کیونکہ دونوں قرضوں میں فرق ہے. تو آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے کریڈٹ کارڈ کے قرض ہوتے ہیں یا مارٹگیجز ہیں. جی جی اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. لون ہے, پڑھائی کے لیے لون لیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ مقروض ہیں اور قرض کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے. اور قرضہ جو ہے وہ ہو جیسے کریڈٹ کارڈ قرضہ ہے یا تعلیمی قرضے ہیں, لیکن بینکوں کے جو قرضے ہیں, بینکوں کے جو مارگیج وغیرہ, وہ قرضے مائنس نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے, لہٰذا وہ قربانی نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے. لیکن میری تجویز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان جب مختلف اخراجات اپنے کرتا ہے تو یہ بڑے مبارک دن ہیں. حدیث میں آتا ہے ان 3 دنوں میں اللہ کے قربانی سے زیادہ بہترین اور محبوب عمل کوئی نہیں ہے. جہاں انسان دوسرے تقاضے قرضے لے کے پورے کر لیتا ہے یہ مختلف چیزیں, تو یہ جو ہے قربانی کا جو معاملہ ہے یہ اتنا اچھا معاملہ ہے کہ ان 3 دنوں میں بھلے قرضہ لے کے کرنی پڑے تو آپ کو کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جب یہ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے باقی قرضے بھی ادا ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ تجویز کی حد تک تو یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی چاہیے. باقی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر مقروض ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. جی ایک صاحب نے پوچھا ہے جی کہ کیا جو ای میلز ہم آپ کو کرتے ہیں وہ سیف ہوتی ہیں, کہ وہ محفوظ ہیں وہ؟ جی بالکل, ای میلز کو میں اور حضرت ہی دیکھتے ہیں, اور کوئی ایسے لوگ بالکل ان کی رسائی ان ای میلز تک نہیں ہے جن کا اس پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ بلا فکر ہو کے بغیر کسی پریشانی کے آپ ہمیں ای میلز کر سکتے ہیں. آپ کی ای میلز سیف اور محفوظ ہوتی ہیں. پتہ نہیں کوئی اور اس وقت فون پہ ہے. شفقت صاحب ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں شفقت صاحب بول رہا ہوں, شفقت بول رہا ہوں جارجیا اٹلانٹا سے. جی جی. میرے چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام عظمت مشتاق ہے, ان کے 5 سال پہلے نیو یارک میں ان کے دماغ میں گولی لگی تھی, جس کی وجہ سے ان کا جو لیفٹ برین ہے وہ انجرڈ ہوا تھا, اور وہ اسپیچ بھی نہیں اس کا نام کیا کر سکتے. اب اس کا نام کیا ہے کہ جن کا ہے اس کو سیجر بھی ہوتے ہیں ہر 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, اور ان کا جو رائٹ سائڈ ہینڈ ہے وہ اس کا نام کیا ہے کہ ان کی جو انگلیوں میں وہ فنگرز میں ان کے وہ موومنٹ نہیں ہے, اور جو اس کا نام کیا ان کے وہ لٹکڑا کے چلتے ہیں. بہرحال جو انگلیوں میں ان کے جو ہے وہ ان کے موومنٹس نہیں ہے. تو بتائیے صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. اس کے لیے ایسا کریں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 34, 35 اور 36, یہ 3 آیتیں سورۃ آل عمران کی, یہ 41 دفعہ پڑھنی ہے. صبح میں پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں, یا جو چیز وہ دن بھر کھا سکتے ہیں اس پہ دم کر کے دے دیں, تو دن بھر اسی پانی میں سے وہ پیتے رہیں. انشاءاللہ یہ 92 ڈیز انشاءاللہ وہ بلا ناغہ پانی پیتے رہیں, اور شام کو جو پانی بچ جائے اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیں, اگلے دن صبح کو نیا پانی لینا ہے. تو 92 ڈیز کر لیں, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ان کے برین کا معاملہ, انگلیوں کا معاملہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. بہت مجرب عمل ہے جی انشاءاللہ. سلمہ نیو یارک سے ہیں جی, السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. جی حضرت, مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے رشتے کا بتایا پڑھنے کے لیے خاتون کو, تو ویسے میں نے سنا ہے کہ آپ رشتے بھی کرواتے ہیں, تو ہم آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں؟ اپنا ایڈریس یا فون نمبر وغیرہ. اچھا جی جی بہت شکریہ. بتا دیجیے. ہاں جی بالکل. ظاہر رشتہ کروانا بھی ایک نیک کام ہے, تو اس میں ایسا ہے کہ میں فیملی ملا دیتا ہوں,
باقی آپ حضرات اپنی ثوابدید پہ استخارے کے ساتھ فیصلہ کریں. تو کسی کے ریکمنڈیشن جو ہے وہ تو ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ میں کم ہی لوگوں کی دیتا ہوں. تو باقی بے شک میں آپ کو انشاءاللہ رشتے کے حوالے سے رہنمائی کر سکتا ہوں. باقی میرا ایڈریس جو ہے وہ محمود صاحب بتا دیتے ہیں. میں بتا دوں. حضرت کا ایڈریس ہے 195-04 ہل سائڈ ایونیو ہالس. حضرت بدھ اور جمعرات کو کیا منگل بدھ جمعرات کیا ٹائم کیا؟ 12 سے 3 بجے تک ملاقات کرتے ہیں. تو اگر آپ نیو یارک یا نیو یارک کے قریبی یا کہیں سے بھی اگر آپ حضرت سے ملاقات کرنا چاہیں تو ان 3 دنوں میں آپ تشریف لا سکتے ہیں. 195-04 ہل سائڈ ایونیو ہالس نیو یارک. یہاں پہنچنا بہت آسان ہے, ٹرین بھی آتی ہے, ٹرین سے زیادہ دور نہیں ہے. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ٹی وی 1 کے بارے میں کہ ہماری نئی سہ ماہی شروع ہوئی ہے اور بہت اچھے نئے پروگرام شروع ہوئے ہیں, کچھ شروع ہونے والے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈش نیٹ ورک پہ چینل 904 جس پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے دوسرے پروگرام بھی دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے, بہت اچھے پروگرامز. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کیجئے. فیس بک پہ جا کے غیب کی باتوں پہ آپ کر کے آپ کو مل جائے گا, اور اس پہ آپ سائن ان کیجئے, ہمارے ساتھ چیٹ کیجئے, اپنے مسائل, اپنی مشکلات, اپنے احساسات سے ہمیں آگاہ کیجئے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے حضرت آپ کا بہت بہت ہمیشہ کی طرح شکریہ. آپ اپنے قیمتی وقت سے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کی کتنی مشغولیت ہے, لیکن آپ ناظرین کی سہولت کے لیے, ان کی پریشانیوں کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ادارہ, ہم اور اوبویسلی ناظرین بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروگرام کے دوران ناظرین اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ کے حضور یا بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اور بندوں سے معذرت کا طلبگار ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.